دونوں حدیثیں جو صحاح سے میں نے آپ کو سنائی ہے، دونوں میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، اس لیے دونوں کا تعلق مہدی موعود علیہ السلام سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث میں جو علامات بیان ہوئی ہیں وہ سب ان کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔ مثلا خلیفے کے مرنے کے وقت اختلاف ہوگا، حدیث میں آیا ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی سنن ابو داؤد کی، اس میں حضور کا ارشاد یہ ہے یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، خلیفے کی موت کے وقت اختلاف واقع ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو یہ اختلاف پیدا ہوا۔ یزید کی خلافت سے ناراضگی پھیل گئی، مدینے اور مکے کے لوگ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، ان پر زبردستی کی جا رہی تھی بیعت کرنے کے لیے، اکثر لوگ اس بیعت کے لیے راضی نہیں تھے، تو یہ ثبوت ہے اختلاف پیدا ہونے کا۔ دوسری بات، حدیث میں حضور نے یہ ارشاد فرمائی ہے ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے کی طرف نکلے گا۔ حدیث ابو داؤد میں رجل کا لفظ ہے، مسلم کی حدیث میں یعوذ عائزم بالبیت، پناہ لینے والا اللہ کے گھر میں پناہ لے گا کے الفاظ ہیں، مہدی کا لفظ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ الخلفاء میں، تاریخ اسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ شخص جو مدینے سے راتوں رات مکے کو بھاگ کے گیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کی ذات تھی۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وَكَانَ مِمَّنْ أَبَى الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ وَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ، حضرت عبداللہ بن زبیر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا اور مکے کی طرف بھاگ نکلے۔ تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ آپ انتظار میں ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوگا، مگر یہ واقعہ تو ظہور میں آ چکا ہے، حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ حدیث میں حضور جو فرما رہے ہیں کہ ایک شخص مدینے سے مکے کو بھاگ نکلے گا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت کریں، لوگوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لیں گے، عبداللہ بن زبیر ہمارے خلیفہ ہوں۔ عبداللہ بن زبیر یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یزید کے ظلم کا نشانہ بنے اور یزید کی فوج ان پہ حملہ آور۔ آپ غور فرمائیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، امام حسین کیوں نکل گئے تھے، کوفے کی طرف کیوں چلے گئے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا، مگر وہ خلیفہ بن جانا نہیں چاہتے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ راتوں رات مدینے سے نکلے اور مکہ چلے گئے اور بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی۔ تو مدینے سے بھاگنے والا جو شخص ہے، حضور جو فرما رہے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ذات ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، آپ پھر اسی بات کو مہدی موعود علیہ السلام سے توقع رکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کا ظہور ہو، مدینے سے بھاگ کے مکہ آ جائیں مہدی علیہ السلام۔ مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے ہی نہیں یہ حدیث۔ میں عرض کر رہا ہوں دونوں حدیثیں ایسی اور بھی آئی ہیں دو چار چھوٹی، ساری کی ساری حدیثیں جن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مدینے سے نکل کے ایک شخص مکہ بھاگے گا اور پناہ لے گا، لوگ اس کا پیچھا کریں گے اور زبردستی اس سے بیعت لیں گے، اس سے بیعت کریں گے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ذات ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اب دیکھیے اب دوسری علامت حدیث میں جو بیان ہوئی ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ ہے
کہ شام کے لوگ مدینے سے بھاگ کر مکہ جانے والے اس آدمی پر فوج بھیجیں گے، لشکر آئے گا، آپ غور فرمائیے، لشکر کشی کریں گے اور مقام بیدا میں خسف لشکر واقع ہوگا۔ شام سے یزید نے فوج بھیجی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف، یہ واقعہ تاریخ سے ثابت ہے۔ فوج آئی، شام سے آئی، اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا کیونکہ عبداللہ بن زبیر وہاں تھے۔ مسلم بن عقبہ اس فوج کا سپہ سالار تھا، تو شام سے فوج آئے گی اور حملہ کرے گی، جو حضرت ام المومنین ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، وہ بات تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ پوری ہو چکی۔ آپ غور فرمائیے۔ اچھا، یزید کی جو فوج مسلم بن عقبہ کی قیادت میں سرداری میں آئی تھی، اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا۔ آؤ، زبردستی لوگوں سے بیعت کی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مسلم بن عقبہ جو اس فوج کا سردار تھا، یزید کی بھیجی ہوئی فوج کا سردار تھا، اچانک بیمار ہوا اور مر گیا۔ اس کے بعد فوج نہایت ناکامی کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہو کے شام واپس گئی اور وہاں جا کے خانہ جنگیوں میں تباہ ہو گئی۔